کچے صحن میں صرف اس کا باپ کھڑا تھا جبکہ بابا کمال شاہ غائب تھا۔ بابا، وہ کمال شاہ کدھر چلا گیا؟ اس نے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات بھرے لہجے میں باپ سے پوچھا۔ وہ تو چلا گیا تھا، مجھے معلوم ہے کہ تیری بیٹی پورن ماں ہے، تو بتا دیے کیا واقعی تیرے کاندھے پر خدا نخواستہ؟ ہاں بابا، ہاں۔ سوہنی اس کی بات کاٹ کر روحان سے لہجے میں بولی، میرے بائیں کاندھے پر کالا داغ موجود ہے۔ کیا؟ مرادے کا منہ کھل گیا۔ ہاں بابا، میں نے خود اندر جا کر آئینے میں اچھی طرح دیکھا ہے۔ تو نے بابا کمال شاہ کو بتایا کیوں نہیں اس مسافر کے بارے میں؟ وہی تو مجھے خبیث جگدوش لگتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ وہی ہے اور اب مجھے وہ اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں کیا کروں اب؟ سوہنی یہ کہہ کر زارو قطار رو پڑی۔ اس کا نرم و نازک وجود خوف سے لرزہ براندام تھا۔ مراد اسے روتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ اسے سہارا دینے کو لپکا۔ سوہنی وہیں بے دم سی ہو کر صحن میں چارپائی پر گر سی گئی۔ دھیے حوصلہ کر، تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، وہ مسافر بیچارہ تو ایک عام سا آدمی ہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ مراد سوہنی کو چھوڑ کر دروازہ کھولنے کے لیے لپکا۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہی پراسرار مسافر کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوا اور فوراً اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سیاہ چادر ڈھکی ہوئی تھی۔ سوہنی اسے دیکھ کر ہذیانی چیخ مار کر اپنے باپ سے بولی، بابا، یہی وہ خبیث شیطان جگدوش ہے جس کے بارے میں ابھی بابا کمال شاہ نے بتایا ہے۔ اسے کہو فوراً یہاں سے دفع ہو جائے۔ بابا کمال شاہ پراسرار مسافر کھردرے لہجے میں بڑبڑایا۔ کیا آیا تھا وہ یہاں؟ اس نے پوچھا۔ مراد نے اس سے پوچھا، تو کون ہے اور یہ تو نے اپنا چہرہ کیوں ڈھانپ رکھا ہے؟ بول، تیری اصلیت کیا ہے؟ مرادے کو بھی غصہ آ گیا تھا مگر پراسرار مسافر اسپاٹ لہجے میں بولا، دیکھو، میں ایک عام سا غریب انسان ہوں اور یہاں کسی سے اپنی امانت لینے آیا تھا۔ یہ دیکھو۔ اس نے یہ کہہ کر چادر کی بکل سے ہاتھ نکالا تو اس میں ایک پوٹلی بندھی ہوئی تھی۔ وہ مرادے کے سامنے ایسے کرتے ہوئے بولا، اس میں میری بیوی کا زیور ہے۔ مجھے اپنا چہرہ دکھانے میں کوئی تامل نہیں ہے، لیکن تم سننا چاہتے ہو تو سنو۔ وہ لمحہ بھر توقف کے بعد بولا، مجھے کوڑ ہے اور سب سے پہلے کوڑ نے میرے چہرے پر حملہ کیا ہے جو انتہائی بھیانک ہو گیا ہے۔ میں یہاں کے ایک حکیم سے اپنا علاج کروا رہا ہوں۔ میرے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے مگر میں باقاعدگی سے دوائی لیتا رہا اور ضمانت کے طور پر میں نے اپنی بیوی کا زیور اس لالچی حکیم کے پاس رکھوا دیا تھا تاکہ میرے پاس جب کبھی روپوں کا بندوبست ہو تو وہ ادا کر کے میں اپنی امانت لے آؤں۔ یوں سمجھو میں اپنے علاج کے لیے مزید یہاں کچھ روز رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے کافی افاقہ ہوا ہے، اگر تم لوگ میرا یہاں رہنا برداشت نہیں کرتے تو میں کسی مسجد میں رہ لیتا ہوں۔ میں اپنا چہرہ اس لیے چھپا رہا تھا کہ کہیں تمہیں مجھ سے کراہت نہ محسوس ہو۔ اب بھی اگر تمہاری خواہش ہے تو مجھ بد نصیب کا چہرہ دیکھ سکتے ہو۔ وہ خاموش ہوا۔ اس کے لہجے میں غمناک سی رقت اتر آئی تھی۔ مرادے کو وہ واقعی ایک بیمار مریض اور دکھی انسان محسوس ہوا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی اس اجنبی مسافر نے اپنا چہرہ اسے دکھانے کے لیے چادر ہٹانے کی کوشش کی، مرادے نے اسے منع کر دیا۔ اسے بے اختیار اس دکھی انسان پر ترس آنے لگا تھا۔ نہیں نہیں، ہمیں معاف کرنا، ہم تمہیں غلط سمجھے تھے، آؤ اندر۔ مراد نے ترس کھاتے ہوئے اس سے ملائمت آمیزی سے کہا اور کوڑی مسافر جھٹ سے اپنی کوٹری کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ مرادے کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ وہ حیرت سے سوچنے لگا کہ اس سے پہلے اس کی کوٹری کا دروازہ تو اس نے بھی کھولنے کی کوشش کی تھی جسے اندر سے اس نے بند پایا تھا، پھر یہ بڑے آرام سے کیسے دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اب وہ زیادہ نہ سوچ سکا کیونکہ اس لمحے اس کی بیٹی سوہنی نے چلا کر اس سے کہا، بابا، تو اس مکار کی باتوں میں مت آ،
میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اسے ابھی چلتا کر دے، ورنہ میں ابھی جا کر بابا کمال شاہ کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ اس گاؤں کی مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے، وہ خود آ کر اس مسافر کا پول کھول دے گا۔ یہ کہہ کر سونی چارپائی سے اٹھی۔ اندر کوٹری میں موجود اس مسافر کے کانوں تک بھی سونی کی باتیں پہنچ چکی تھی۔ وہ چٹ سے باہر نکلا اور دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی سونی کی طرف کچھ پڑھ کر پھونک مار دی۔ مرادے اس کی یہ حرکت نہ دیکھ پایا تھا۔ ادھر سونی کو جانے کیا ہوا، وہ تیورا کر گر پڑی۔ وہ مسافر خاموشی سے واپس کوٹری کی چوکھٹ سے اندر لوٹ گیا۔ مرادے سونی دیے کہہ کر بیٹی کو سنبھالنے کے لیے لپکا۔ سونی اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہی تھی۔ مراد اسے اٹھا کر اندر اپنی کوٹری میں لے آیا اور اسے ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگا۔ پھر اس نے پانی کے چھینٹے سونی کے نیم غشی چہرے پر مارے اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ بابا وہ مجھے کیا ہوا تھا؟ وہ لرزیدہ لہجے میں باپ سے بولی۔ وہ پیار سے چمکارتے ہوئے بولا، کچھ نہیں ہوا تھا تجھے، سو جا، تو آرام کر۔ پھر سونی کو نیند آنے لگی اور وہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ مراد سمجھا تھا شاید اسے چکر آ گیا تھا، اس لیے وہ ذرا دیر بعد کوٹری سے نکلا اور صحن میں آ گیا۔ اچانک اسے برابر والی کوٹری میں موجود اس کوڑی مسافر کا خیال آیا۔ وہ اس سے سونی کے سلوک کی معافی مانگنے کی غرض سے کوٹری کے اندر آیا تو حیران رہ گیا۔ کوٹری خالی تھی، وہاں کوئی نہ تھا۔ مرادے کو حیرت ہوئی، وہ باہر آیا۔ پھر گھر سے نکل کر اس نے گلی میں دائیں بائیں دیکھا تو اسے وہ کوڑی مسافر کہیں نظر نہ آیا۔ شاید سونی کی بات پر وہ بیچارہ برا مان کر چلا گیا۔ مراد یہ سوچ کر واپس اندر آ گیا۔ اگلے دن ایک روح فرسا منظر اس کا منتظر تھا۔ سونی کو اس نے اپنی چارپائی پر مردہ پایا۔ وہ بیچارہ اپنا سینہ پیٹ کر رہ گیا۔ وہ نادانی میں یہی سمجھ رہا تھا کہ سونی کو تیز بخار نے نہیں چھوڑا اور وہ مر گئی۔ پھر اس نے گاؤں والوں کے ساتھ دل پر پتھر رکھ کر اپنی بیٹی کی لاش کو دفنا کر روتا دھوتا گھر واپس آ گیا۔ وہ بوڑھا اپنی دردناک داستان غم سنا کر خاموش ہو گیا۔ میں اس کی رام کتھا سن کر گنگ ہو گیا۔ میرے اندر ہلچل سی مچ گئی۔ کئی خیالات، کئی باتیں، بہت سے سوال جو حل طلب تھے، وہ سب کے سب ذہن میں گڑمڑ ہونے لگے۔ وہ پراسرار کوڑی مسافر جو ایک خبیث شیطان ساحر جگدوش تھا، بزرگ فقیر بابا کمال شاہ، اس کی پورن ماں والی پراسرار کہانی اور بعد میں سونی کا اچانک انتقال کر جانا، یہ وہ باتیں تھیں جن سے سارے واقعات کی کڑیاں الجھتی سلجھتی محسوس ہو رہی تھی۔ بعد میں بد نصیب سونی کے باپ مرادے نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس کی بیٹی سونی کے انتقال کے کچھ روز بعد سونی اسے خواب میں نظر آئی تھی۔ وہ روتے ہوئے باپ سے فریاد کر رہی تھی کہ بابا اسے قبر سے نکالو، میں مری نہیں ہوں، ورنہ وہ جگدوش اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ بوڑھے مراد نے مجھے یہ بھی بتایا کہ سونی نے ایسے اس کوڑی مسافر کی حقیقت اور اس کے پراسرار شعبے کے بارے میں خواب میں بھی بتا دیا تھا کہ وہ جگدوش شیطان ہی تھا۔ بس پھر کیا تھا؟ مراد اگلے دن دوڑا دوڑا بابا کمال شاہ سے ان سارے خوفناک واقعات کا ذکر کرنے کے لیے اس سے ملنے گاؤں کی مسجد کے پیش امام کے حجرے میں آیا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اب ادھر ہی کچھ روز مقیم ہے۔ مگر پیش امام جس کا نام مولوی تمیز الدین تھا، اس نے اسے بتایا کہ بابا کمال شاہ تو کب کے یہاں سے جا چکے تھے۔ مرادے نے اس سے ان کا پتہ بھی پوچھنا چاہا، مگر مولوی تمیز الدین نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ناچار مراد واپس آ گیا اور پھر اس روز کے بعد سے پھر دوبارہ اس کی خواب میں سونی نہیں آئی۔ بابا تم نے بعد میں کمال شاہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی؟ اس کے خاموش ہونے کے بعد جانے کس خیال کے تحت اس سے پوچھا میں نے کہ وہ بیچارہ ہرما نصیب اپنی آنسوؤں سے تر آنکھوں کو پوچھتے ہوئے غمناک لہجے میں بولا، پتر مجھ بوڑھے میں جتنی طاقت اور حوصلہ تھا، میں نے بابا کمال شاہ کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔
پھر یہ سوچ کر اب کیا ہو سکتا ہے، میری سہنی تو مر گئی۔ وہ نہیں چاچا نہیں، میرا دل کہتا ہے وہ مری نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر پرزور لہجے میں اس سے کہا، مجھے پورا یقین ہے کہ سہنی زندہ ہے اور اس مردود شیطان جگدوش کے قبضے میں ہے، کیونکہ سہنی نے خواب میں مجھے ساری حقیقت بیان کی ہے۔ تو فکر نہ کر چاچے، میں بابا کمال شاہ کو تلاش کر کے اسے ساری حقیقت بتاؤں گا، وہ ضرور مجھے کوئی نہ کوئی راستہ دکھائیں گے۔ میں نے آخر میں رخصت ہوتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا اور پھر اسے تسلی دے کر وہاں سے چلا آیا۔ میرا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں جو تواتر کے ساتھ ایک ہی خواب دیکھتا چلا آ رہا تھا وہ محض خواب ہی نہیں تھا، بلکہ اس کا حقیقت سے تعلق ضرور تھا۔ خواب میں نظر آنے والے اس پراسرار کھنڈر کا علاقہ یہی کسی سرزمین کے علاقہ میں موجود تھا جس سے میں واقف نہ تھا، مگر مجھے کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی کہ اس پراسرار خوفناک بھید سے کس طرح پردہ اٹھایا جائے۔ بالآخر مجھے اس کی اولین راہ یہی نظر آئی۔ محسوس ہونے لگی کہ اگر کسی طرح بابا کمال شاہ کا پتہ چل جاتا تو اس راز سے پردہ اٹھ سکتا تھا، کیونکہ چاچا مرادے کے کہنے کے مطابق بابا کمال شاہ ان سارے بھیدوں بھری حقیقتوں سے بخوبی واقف تھا۔ لہٰذا میں نے یہ پہلا کام یہی کیا کہ بابا کمال شاہ کو تلاش کرنے کے منصوبے پر غور کرنا شروع کر دیا، اور سب سے پہلے گاؤں کے پیش امام مولوی تمیز الدین کا خیال آیا، جہاں کچھ روز بابا کمال شاہ نے قیام کیا تھا۔ وہ ضرور مجھے بابا کمال شاہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا سکتا تھا۔ چنانچہ یہ تہیہ کر کے میں سیدھا گاؤں کی اکلوتی مسجد پہنچا۔ تب تک ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا اور مسجد کے دودھیا گنبد سے اذان کی روحانی آواز بلند ہو رہی تھی۔ میں نے وضو کر کے باجماعت نماز ادا کی اور سب سے پہلے اللہ جل شانہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے نیک مقصد میں کامیاب ہونے کی بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگی۔ اے میرے معبود، مجھے اپنے نیک مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ تیری اس پاک دھرتی میں مردود شیطان کا ایک پیروکار اپنے منحوس قدم جما چکا ہے، جو یقیناً اپنے مذموم اور ناپاک مقاصد کے حصول کی خاطر اپنے سفل علم کے ذریعے یہاں اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہے۔ اے دو جہانوں کے مالک، مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت دے کہ میں ان باطل اور طاغوتی قوتوں کو نیست و نابود کر ڈالوں۔ مجھے صرف تیرا آسرا، تیری مدد چاہیے، آمین۔ میں نماز سے فارغ ہوا تو خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کیا اور مجھے اپنے اندر عجیب سی روحانی طاقت کا احساس ہونے لگا۔ نماز ختم ہونے کے بعد میں تھوڑی دیر مسجد میں ہی بیٹھا رہا۔ پھر جب پوری مسجد ماں سوائے مولوی صاحب کے نمازیوں سے خالی ہو گئی تو میں نے آگے بڑھ کر مولوی صاحب کو سلام کیا، پھر ان سے بلا تصرف و تعمل اپنا مدعا بیان کر ڈالا۔ وہ اپنی ریش پر دیا ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا ہوئے، بیٹے، بابا کمال شاہ کو یہاں آئے کافی روز بیت چکے ہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ پھر کہاں لوٹ گئے ہیں۔ مولوی صاحب، میرا بابا کمال شاہ سے ملنا بہت ضروری ہے، آپ تھوڑی بہت تو میری ان کے بارے میں رہنمائی کر دیتے تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ میں نے اصرار کیا، میرے بچے، مجھے پتا ہوتا تو بھلا مجھے بتانے میں کیا عار تھا۔ انہوں نے پرشفقت رسانیت سے کہا، پھر ذرا سوچنے کے بعد بولے، اچھا تو پھر ایک کام کر۔ حکم کرے مولوی صاحب، میں نے پر امید ہو کر کہا، تو ایسا کر، کمال کمہار سے جا کر مل لے، وہ تجھے شاہ صاحب کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا دے گا، کیونکہ وہ ان سے تعویذ وغیرہ کے سلسلے میں جایا کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مولوی صاحب، میں ابھی جا کر ان سے ملتا ہوں، میں نے خوش ہو کر کہا اور پھر وہاں سے چلا آیا۔ میں گاؤں کے کچے دھول اڑاتے رستے میں تیز تیز قدموں سے چلا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے سامنے سے استاد گامو پہلوان آتا نظر آیا۔ میں نے جھٹ سے انہیں خاص پہلوانی آداب سے سلام جھاڑا۔ اوئے پٹھے، تو کدھر رہتا ہے؟ اکھاڑے میں تیری غیر حاضری بہت ہونے لگی ہے، کیا دنگل شنگل مارنا چھوڑ دیا ہے تو نے؟ وہ خالص پہلوانی لہجے میں مجھ سے بولا۔
تو میں سر کھجاتے ہوئے قدر خفت سے بولا، نہیں ماما، بس ایسے ہی آج کل بیچارے تایا بیمار رہنے لگے ہیں، اس لیے اب سارے وقت دکان مجھے ہی سنبھالنی پڑتی ہے۔ ہاں، تیرے تائے سے یاد آیا، وہ اچانک اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، اپنے تائے اور تائی کو جا کر سنبھال، کہیں وہ خوشی سے پاگل ہی نہ ہو جائے۔ میں ٹھٹکا کہ کیا ہوا میرے تایا تائی کو؟ ماما جی خیریت تو ہے نا؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ او ہاں، خیریت سے ہے، وہ ان کی دھی تھی نا، لاڈو یعنی رانی، وہ گھر لوٹ آئی ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں بت بنا رہ گیا۔ پہلے تو مجھے اس کی بات کا یقین ہی نہ آیا۔ کیا؟ میں بھی جا کر دیکھتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں نے کمال کمہار سے ملنے کا ارادہ فوری ترک کیا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچا تو مجھے تب یقین آیا رانی واقعی گھر آ چکی تھی۔ تائی اسے خود سے لپٹائے ہوئے روئی چلی جا رہی تھی۔ تایا بھی خاموشی سے قریب ہی کھڑے تھے۔ میں بھی ذرا قریب جا کر گمسم سا کھڑا ہو گیا۔ محلے کی عورتیں، مرد کیا، بالیاں کیا، بچے سبھی جمع تھے۔ پھر رفتہ رفتہ ہجوم چھٹنے لگا تو میں نے رانی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل بھلی چنگی تھی، نہ اس کے چہرے پر گھر سے اتنے روز کی دوری کی کوئی غم انگیزی کا تاثر تھا اور نہ ہی اپنے گھر لوٹ آنے کی خوشی کی کوئی رمق۔ بالکل سپاٹ چہرہ تھا، ہر قسم کے تاثرات سے عاری۔ مگر جب میں نے آگے بڑھ کر اسے مخاطب کیا، رانی تو کہاں چلی گئی تھی اتنے دن؟ پتہ ہے تیری وجہ سے ہم سب کس قدر پریشان رہے ہیں؟ تو وہ عجیب میکانکی انداز میں گردن موڑ کر میری طرف دیکھنے لگی۔ پھر اس کے لبوں پر ارتعاش سا ابھرا اور وہ گو مگو سے عالم میں بولی، پتہ نہیں میں کدھر چلی گئی تھی، مجھے کون لے گیا تھا، کہاں لے گیا تھا؟ ارے دانش تو چپ ہو جا، یہ اس کمبخت جن کی کارستانی ہوگی، اسے آرام تو کرنے دے، تائی نے کہا۔ پھر رانی کے صدقے واری جاتے ہوئے اسے لے کر اندر کمرے میں لے گئی۔ تایا جان رانی نے کچھ بتایا نہیں، یہ اچانک اتنے دن کہاں گم ہو گئی تھی؟ میں نے بالا آخر حیران پریشان کھڑے تایا اکبر خان سے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے، پتہ نہیں بیٹا، کچھ بتاتی ہی نہیں ہے، اسے کچھ یاد ہی نہیں پڑ رہا۔ میرا خیال ہے یہ ساسیب کی ہی کارستانی ہے۔ میں ان کی بات پر خاموش ہو رہا اور پھر سر جھٹکتے ہوئے ایک بار پھر کمال کمہار کے گھر کی طرف چل دیا۔ پتہ نہیں یہ رانی والا کیا معاملہ تھا، میں نے اس میں اپنا سر کھپانا ضروری نہ سمجھا، کیونکہ میرے سر پر تو صرف سوہنی کا خیال جاگزیں تھا اور میں جلد از جلد کمال کمہار کے ہاں پہنچ کر اس سے بابا کمال شاہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ کمالہ ضرور مجھے اس نیک بزرگ کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتائے گا۔ بہرحال ذرا دیر بعد پکی کچی دیواروں والے ایک چھوٹے سے گھر کے دروازے پر پہنچا اور ٹاٹ کا پردہ ذرا سرکا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ اندر سے ایک عورت کی آواز ابھری۔ چاچی میں ہوں اکبر خان کا بھتیجا، چاچا کمالہ ہے گھر میں؟ میں نے بآواز بلند پوچھا۔ وہ اس وقت کہاں ہوتا ہے، اپنی بھٹی پر ہوگا، اس عورت کی آواز ابھری۔ اچھا چاچی، میں ادھر ہی جا کر ملتا ہوں، السلام علیکم۔ میں لوٹ گیا اور سیدھا کمال کمہار کی بھٹی پر پہنچا۔ وہ ایک ساٹھا پھاٹا شخص تھا، اس نے لنگی اور اوپر کھدر کا کرتا پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھ بھٹی میں لتھڑے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت آوے سے برتن نکال رہا تھا۔ میں اس کے فارغ ہونے پر ایک طرف خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ جب وہ ذرا فارغ ہوا تو میں نے قریب آ کر سلام کیا۔ آپ پتر کیسے آنا ہوا، بیٹھ، وہ شفقت سے بولا، اور پھر ایک زمین پر بچھی میلی چیکٹ گودڑی پر بیٹھ گیا تو میں بھی اس کے ساتھ پلتھی مارے بیٹھ گیا۔ چاچا تیرے سے کچھ پوچھنا تھا، میں نے احتراماً کہا تو وہ کھلے دل کے ساتھ بولا، ہاں ہاں پتر بول، کیا بات پوچھنی ہے تو نے مجھ سے؟ چاچا تو بابا کمال شاہ کو جانتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں پتر، اس کو تو سارا جگ جانتا ہے، وہ بولا۔ چاچا پھر تیری بڑی مہربانی ہوگی اگر تو مجھے اس نیک بزرگ کا پتہ بتا دے۔ میری بات پر وہ کچھ سوچ کر بولا، پتر پتہ تو میں تجھے بتا دوں پر اس کا ایک ٹھکانہ ہو تب نا۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ کہ وہ ایک جگہ نہیں بیٹھتا، بس کسی وقت اچانک گھومتا گھماتا ادھر آ نکلتا ہے تو یاد اللہ ہو جاتی ہے۔ ویسے کیا تو نے اس سے کوئی تعویذ گنڈا کروانا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو وہ تجھے مارے گا، کیونکہ وہ صرف دعا دیتا ہے، تعویذ وغیرہ نہیں۔ اور نہیں چاچا، میں نے اس سے کوئی تعویذ شویز نہیں لینا۔ میں نے کہا میں نے تو بس اس اللہ والے بندے سے مل کر دعائیں لینی ہے۔ پر چاچا میرا حصہ ملنا بھی ضروری ہے، تو کچھ تو مجھے بتا اچھی طرح سوچ کر کہ وہ آج کل کہاں ہو سکتا ہے۔ میں نے آخر میں بڑی منت سماجت والے انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ وہ کچھ سوچنے لگا، پھر بولا ویسے کافی روز پہلے وہ آیا تو تھا یہاں، بڑی عجیب باتیں کر رہا تھا۔ اس بار تو کہہ رہا تھا مجھے اس علاقے کی ضرورت ہے، یہاں کوئی خبیث شیطان گھس آیا ہے، مجھے اس سے تلاش کرنا ہے، تو ایسا کر پیر بابا کے ٹبے پر چلا جا، ہو سکتا ہے وہ وہیں تجھے مل جائے۔ مگر چاچا مجھے تو پیر بابا کے ٹبے کا نہیں پتا، کہاں ہے وہ؟ میں نے اٹھ کر پوچھا۔ میں تجھے بتاتا ہوں، یہاں سے بہت دور، وہاں تک پہنچتے پہنچتے تجھے رات آ لے گی۔ تو بتا تو صحیح چاچا، میں صبح تڑکے نکل جاؤں گا۔ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ بتانے لگا، گاؤں کے مشرق میں جدھر نہر ہے اس کی ٹہلی والی پلی پار کرے گا تو تجھے کچے میں ایک بل کھاتی پگڈنڈی نظر آئے گی، تو اس پر چلتے چلے جانا۔ آگے ایک چھوٹی سی جوگیوں کی بستی آئے گی، اس کے بعد چٹیل میدان اور بنجر ویرانہ شروع ہو جائے گا۔ بعد میں پھلاہی اور جھنڈ کے گھنے درختوں کا ایک چھوٹا سا جنگل آئے گا۔ اسے پار کرتے ہی تجھے بالکل سامنے ایک اونچا ٹیلہ نظر آئے گا، تو سمجھ جانا یہی پیر بابا کا ٹبا ہے۔